زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں کہ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے۔ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے اور پانی زندگانی حسین دیتے ہیں کہ ایک مصرع ایک مصرع عمر سے کہتا ہوں، ایک مصرع عمر سے کہتا ہوں، زندگانی حسین دوبارہ جی نعرہ تکبیر، حسین کے دیوانے انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم بیڑا پار، بیڑا پار، یا حسین، 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت محنت کر رہا ہوں، تھوڑی محنت آپ لوگ کر لیں، بس یہ محنت جو ہے وہ بارگاہ قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کریں گے تو بھی قبول ہوگی، ہم کریں گے تو بھی قبول ہو جائے گی، دونوں مل کے کریں گے، سہاگا آپ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو محبت سے بول دیں یا حسین کہ ایک مصرع ایک مصرع زندگانی حسین دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ حسین کا غم کیوں مناتے ہیں، حسین کا غم منانا کہاں سے ثابت ہے، تو اسے بتا دینا، اس سے کہنا، اسے بتانا کیا تم نے کربلا والوں کی زندگی نہیں پڑھی، کیا تم نے کربلا والوں کی زندگی کو نہیں پڑھا، کیا تمہاری آنکھوں سے کبھی کربلا والوں کی زندگی کی تاریخ نہیں گزری، ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ نہیں گزرا۔ سب سے بڑی دلیل ہے امام حسین کے غم منانے کی ایک حدیث بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، حضرت ام سلمہ کے تعلق سے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہا تم موجود ہوگی لیکن مدینے میں نہیں، کربلا میں نہیں، حسین کے ساتھ نہیں ہوگی، تم مدینے میں ہوگی، تم مدینے میں ہوگی۔ تو کہا یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ حسین شہید ہو گیا، آپ کا پیارا نواسہ شہید ہو گیا؟ آپ نے فرمایا پتہ ایسے چلے گا کہ جو میرے ہاتھ میں مٹی ہے یہ تم لے لو، جب یہ لال ہو جائے سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا نواسہ، میرا چہیتا نواسہ حسین کا۔ تو وہ مٹی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں عصر کا وقت تھا، 10 تاریخ تھی، عصر کے وقت میں میری آنکھ لگی تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حال دیکھا، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، زلف مبارک آپ کی بکھری ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، سینہ چاک ہے، گریبان چاک ہے، آپ پریشان ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔
فدا کا یا ابی امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کا یہ عالم کس نے کیا، آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اے ام سلمہ، کربلا میں میرا بیٹا، میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا، یزید کے ہاتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا، اس کو بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے اسپیکر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، مترجم، تمام ائمہ نے مانا ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس کو مانا ہے، تمام لوگوں نے مانا ہے اس حدیث کو، اور جو حدیث کا انکار کرے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین کے حوالے سے آپ نے کبھی سوچا حضرت زینب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا حضرت زین العابدین کا حال کیا ہوا ہوگا؟ جس نے ساری زندگی میں دیکھ رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، جس نے ساری زندگی پانی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جو چھاؤں میں نہیں بیٹھا، اور آپ کبھی مسکرائے نہیں زندگی میں، کبھی مسکرائے نہیں۔ اگر کسی کے سامنے اس کا سارا گھر لٹ جائے، کسی کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، اس کے بھائیوں کو شہید کر دیا جائے، اس کی عورتوں کو، ان کی جو ہے عزتوں کو پامال کیا جائے، ان کے لاشیں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ان کے تماچے مارے جائیں، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی جب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو آج اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں دلاسا دیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ان کا چچا ہوتا ہے، ان کا بھائی ہوتا ہے، ان کا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا عزیز و اقارب ہوتا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جب بیٹی تھی، جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تو ان کو کسی نے دلاسا نہیں دیا، ان کو کسی نے تسلی نہیں دی، ان کو کسی نے پیار نہیں کیا، ان کو کسی نے تشفی نہیں دی، بلکہ ان کے گال پر تماچے مارے گئے، ان کی بالیوں کو چھینا گیا، ان کی عزت کو پامال کر دیا گیا۔ یہ ہے حسین کی بیٹی کی شہادت، یہ ہے حسین کی بیٹی کی قربانی۔ صرف حسین کے بیٹی کی ایک آنسو کی قیمت یہ امت قیامت تک نہیں ادا کر سکتی۔ تو امام زین العابدین کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ساری زندگی ہنسے نہیں۔ جب ربیع الاول کا دن آتا تھا تب آپ مسکراتے تھے، تھوڑا سا مسکراتے تھے، باقی آپ ساری زندگی نہیں ہنسے۔ ربیع الاول کا دن آتا تھا آپ تھوڑا سا مسکراتے تھے، پانی نہیں پیا، گرم پانی پیا، آپ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھے، کیونکہ آپ نے کربلا کا منظر دیکھا تھا۔ آپ سوچو کہ جو نبی کی آل ہے، جو نبی کا بیٹا ہے، اس نے کربلا کا منظر دیکھا تو اس نے ساری زندگی نہ کچھ کھایا، ٹھنڈا پانی پیا، نہ وہ کبھی چھاؤں میں بیٹھا، نہ کبھی مسکرایا۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھو، اگر آپ ہوتے تو کیا آپ یہی کہتے کہ نہیں حسین کا غم نہیں منانا چاہیے، نہیں حسین کا تعزیہ نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں حسین کا علم نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں عباس کا علم نہیں اٹھانا چاہیے؟ آپ بھی زین العابدین کی طرح یہی کرتے کہ علم بھی اٹھائیں گے، تعزیہ بھی اٹھائیں گے، عباس کا علم بھی اٹھائیں گے، اور حسین حسین بھی کریں گے۔ تو حضرت زین العابدین کی زندگی کو اور حضرت زینب کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ غم کیا ہوتا ہے، غم کسے کہتے ہیں۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ایسا محفل ڈال رہا ہوں آپ کے دامن میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن پھر سن لیں، کیونکہ ان کا غم جو مناتا ہے میں نے دیکھا ہے، یہ میرا تجربہ ہے کئی سال کا، کہ ان کا جو غم مناتا ہے اسے سال بھر کوئی غم نہیں ملتا، اسے سال بھر کوئی غم ستا نہیں سکتا۔ جس نے حسین کا غم منایا اسے سال بھر کوئی غم نہیں ستاتا، کیونکہ حسین کے غم میں سارے غم بری ہو جاتے ہیں، سارے غم سے انسان بری ہو جاتا ہے۔ مولا سے دعا یہی ہے کہ ان کے غم کے علاوہ مولا کوئی غم نہ دے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیں کہ ان کا غم ہے
حسین دیتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں جو ضعیفی میں ڈل نہیں سکتی جو ضعیفی میں ڈل نہیں سکتی کہ وہ جوانی زندگانی حسین دیتے ہیں اور اپنے دہلیز کے فقیروں کو اپنی